حضرت ابو طالب چونکہ عیالدار تھے، مالدار نہیں تھے، ان کے پاس افراد زیادہ تھے جو ان کی پرورش میں تھے، لیکن ان کے پاس رقم کی قلت تھی، مال کی قلت تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت ابو طالب شام کے طرف تجارتی سفر کے لیے جانے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ سوچا کہ چونکہ ان کی عمر چھوٹی ہے اور ان کو لے جانا گویا کہ تکلیف، راستے کی تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب ابو طالب نے اس واقعے کو دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. اس واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے اور یہ پیغام ہے کہ انسان کو کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر پہنچائے کہ آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، تو انسان کو کمانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. آج کل کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نوجوان یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں ہی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یوں ہی اپنے ٹائم کو پاس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے. اسلام کے اندر جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنا مکلف آپ ہو جاتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری اس کے والدین پر نہیں ہوتی ہے. اس کے کھانے کا انتظام کرنا اور باقی چیزوں کی اس کی ضروریات کا انتظام کرنا خود اس کے اوپر ہے 15 سال کے بعد. تو یہ اس پہلو پر بھی آج کے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر، لیکن جب بھی موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے، ان کا ساتھ دیتے. اور جب حضرت ابو طالب تجارتی سفر پر جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود ان کے ساتھ تجارتی سفر پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب انہوں نے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ پیغام حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھیں. اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، پڑھائی میں مشغول رکھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آدمی کو خالی نہیں رہنا چاہیے. آج کل بچے 30 سال کے ہو جا رہے ہیں، 25 سال کے ہو جا رہے ہیں، لیکن اس طرف ان کا دماغ ذہن نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کو کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے. جب بھی موقع ملے تو ہم اپنی صلاحیت کا ضرور مظاہرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب سفر کے لیے اپنے ساتھ لے کر چل دیتے ہیں، اور جب ایک سفر کے دوران ایک مقام یعنی مقام بصرہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر قافلے والے آرام کے غرض سے وہاں پر رکتے ہیں. وہاں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اور جو بڑا ہی عبادت گزار تھا اور جو کبھی اپنے عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا. لیکن جب یہ قافلہ وہاں پر رکا تو بحیرہ نامی راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو تلاش کرتا ہے، دیکھتے رہتا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑتی ہے تو نظر جم جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی ان کے ذمہ دار کون ہیں، اور حضرت ابو طالب کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے. جب حضرت ابو طالب آتے ہیں تو بحیرہ راہب ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان کو تم سفر پہ مت لے جاؤ. اور حضرت ابو طالب جب وہ اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے ہیں اور بڑے مرتبے سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازنے والے ہیں، اور اگر وہاں شام کو ان کو لے کر جایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو ضرر پہنچائے، لہذا یہیں سے ان کو واپس کر دیا جائے. حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ جب بھی یہ چلتے تھے میں نے دیکھا کہ درخت ان پر سایہ کرنے لگتے ہیں اور بادل ان کے اوپر چلتا ہے تاکہ کوئی دھوپ کا اثر ان کے اوپر نہ ہو، اور بے شمار نشانیاں انہوں نے بتلائے کہ ان تمام چیزوں سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ یہ بچہ ہی وقت کا آخری نبی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ شام میں جائیں گے
تو ان کو اہل شام ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل شام یہ بنو اسحاق سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے 2 بیٹوں کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا. تو جو بنو اسحاق تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ وقت کا جو آخری نبی ہوگا وہ ہمارے قبیلے میں آئے گا اور وہ ہمارے خاندان میں آئے گا. تو جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں آ گئے تو اس سے ان کو جلن ہوگی اور وہ مخالفت پہ آئیں گے، اور اندیشہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ حضرت ابو طالب کو بحیرہ راہب کی یہ باتیں سمجھ میں آئی اور انہوں نے وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس کر دیا.